السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں سب سے اہم تو کوئٹہ میں ہوا دہشت گردی کا واقعہ، اور حکومت نے کہا کہ عمران خان کروا رہے ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بیان دینے والے صاحب کون ہیں؟ کس حکومت کا بیان ہے؟ اور حقائق کیا ہیں اس حوالے سے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، خصوصاً عمران خان کے کردار کے حوالے سے۔ ایک معمولی سی ڈسکشن کریں گے جو پاکستان نے برطانیہ کو خط لکھا ہے چند لوگوں کی حوالگی کے لیے، اس میں ریاست کی سنجیدگی کس حد تک نظر آتی ہے ہمیں۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی خبر اس کے اوپر بات کریں گے کہ بہت ہی مثبت خبر آئی ہے ہمسایہ ملک افغانستان سے، کہ خواتین سے بات کرنے پہ پابندی کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اگر ایک خاتون بھی دوسری خاتون کی آواز سنے تو اس سے کوئی جنسی طور پہ کوئی جو ابھراؤ ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو طالبان نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خاتون سے بات کرنے پہ فی الحال پابندی نہیں ہے۔ ہم چلتے ہیں کوئٹہ کے واقعے کی طرف۔ آج کوئٹہ میں جو تنظیم ہے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لڑنے والی، تو بہت سی تنظیمیں ہیں، لیکن کچھ تنظیمیں ہیں جنہوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ ریاست کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جو کہ ریاست جس طریقے سے بلوچستان کے اندر معصوم بلوچ لوگوں کو مسلسل ان کا قتل عام کر رہی تھی، جس طریقے سے بلوچستان کے اندر نوجوانوں کو مسلسل غائب کیا جا رہا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، بمباری کا نشانہ بنایا گیا بہت سی بلوچ آبادیوں کو۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر زندہ لوگوں کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے گرایا گیا کہ وہ مارے چلے جائیں۔ یہی وہ واقعات، یہی ریاست کا وہ طرز عمل ہوتا ہے۔ جب ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ ریاست ظلم کر رہی ہے، لیکن جب دوسروں پہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے، کان نہیں دھرتے، توجہ نہیں دیتے۔ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم ریئیکشن دینے والوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی افواج نے صرف وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے جو بلوچستان کے اندر ظلم و ستم ڈھائے۔ ہمارے لوگ تو یہ باتیں سننے کو تیار تک نہیں ہوتے۔ لوگوں کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ 1950s کے آغاز میں سوئی کے مقام سے نکلنے والی گیس، اور اس کو پورے ملک میں نارتھرن سائڈ پہ علیحدہ، صدرن سائڈ پہ علیحدہ، اور اس سے جو ملک میں انڈسٹری چلی، اور اس میں جو پاکستان میں خصوصاً ایک پنجابی گھر کا، پنجاب کے گھروں میں جو چولہا جلا، ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں، یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم نے وہ وسائل جن سے فائدہ اٹھایا اس کا ریٹرن دے کے ان آبادیوں کے اپلفٹ کے لیے، ان کو آزادیاں دینے کے لیے، ان کے لیے بہتریاں پیدا کرنے کے لیے ہماری حکومتوں نے کچھ نہیں کیا۔ سارے معاملات فوج کے کنٹرول میں تھے، اور فوج وہاں کی لوکل پاپولیشن کو چند مقامی نوابوں کے ذریعے قابو کر رہی تھی، اور طریقہ کار یہ تھا کہ چند نوابوں کو کرپٹ کر کے کچھ پیسے ان نوابوں کی جیب میں ڈال کے باقی فوجی جرنیل اپنی جیبوں میں ڈالتے تھے، اور پاکستان سے باہر آ کے گلف ممالک میں، یورپ میں اور امریکہ میں جائیدادیں بناتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کی ایک لمبی، ایک طویل داستان ہے، ایک تاریخ کہانی ہے، ایک سیاہ کرتوت ہے ہمارے مسلح افواج کے، جو کہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم جب تک ان حقائق کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ کتنا ظلم ہوا، تو ہم کبھی بھی معاملے کے حل کی طرف نہیں چل سکیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ پورے فیکٹس اینڈ فگر نکال لیں، آپ کو جب بھی آپ فیکٹ اور فگر کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم بات سورس ہوتی ہے کہ فیکٹ اور فگر کہاں سے آ رہے ہیں۔ سورس کہیں متعصب تو نہیں ہے، باعث تو نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چند لمحے ہوں کسی دن، آپ کسی بھی باعث سورس، کسی بھی باہر کے سورس، کسی بھی انڈیپینڈنٹ سورس کو نہ خاطر میں لائیں۔ آپ حکومت پاکستان، افواج پاکستان، ISPR کے سورسز کے اوپر، ان کی دی ہوئی انفارمیشن کے اوپر ریلائی کریں، اور یہ دیکھیں کہ کیا آج تک BLA نے زیادہ لوگ مارے ہیں یا طالبان دہشت گردوں نے زیادہ لوگ مارے ہیں۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اگر BLA کے حق میں طرف ایک الزام آئے گا تو طالبان کی طرف کم از کم، اگر 100 نہیں تو کم از کم 10 لوگ زیادہ مارے ہوں گے۔ طالبان سے ہم جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، طالبان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، طالبان جن کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، جو کہ انسانیت کے بدترین دشمن، ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں، ہم ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے معاملات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے لوگوں پہ ہونے والے، طالبان کے اوپر کون سا ظلم ہوا تھا بتائیں؟ کون سا ایسا؟ ایک لمحے کو سوچیں، ایک بات ہے، ایک دلیل سے بات کرنے والی بات ہے کہ طالبان کی جو بھی انسرجنسی ہے، جو بھی ان کی دہشت گردی ہے، پہلی بات تو بنائے فوج نے خود،
جو مقاصد تھے وہ آپ کو پتہ ہے، بعد میں وہ کنٹرول میں نہیں رہے۔ طالبان کی وجہ سے لوکل جو پشتون پاپولیشن تھی اس کے اوپر ظلم ہوا، جس کے ریئیکشن میں جو پشتون تحفظ موومنٹ جیسی موومنٹ، لوکل انڈیجنس موومنٹ، عام لوگوں کی موومنٹ کھڑی ہوئی کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر ظلم بند کر دو، یہ طالبان، یہ ملے ایک علیحدہ سے ہمارے اوپر مسلط ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ان کے لڑنے کے نام پہ فوج آ کے ہمیں علیحدہ سے ذلیل کرتی ہے، ہمیں علیحدہ سے مارتی ہے۔ آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ طالبان کے اوپر اسی ریاست نے کیا ظلم کیا ہے۔ طالبان کے اوپر تو عنایتیں کی ہیں ہم نے، طالبان کے اوپر تو ہم نے پھول نچھاور کی ہیں، طالبان کے اوپر تو ہم نے ٹیکس پیئر غریب ٹیکس دینے والے پاکستانیوں کا پیسہ نچھاور کیا ہے، اور وہ ٹیررسٹ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم کیا، کس طرح ہمارے گلی کوچوں کے اندر خون بہا، ہم نے خون کی ندیاں بہتے دیکھی اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جو کہ فیڈرل کیپٹل تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ والے بدترین دہشت گرد جو ہیں ان کے حوالے سے معاملہ ریاست کا اور ہے، اور وہ لوگ جن کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا، جن کے وسائل کو چوری کیا، وہ جن کو ہم نے حق نہیں دیا، ان کے لیے بولنے والوں کو جو ہے وہ غدار کہہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے بولنے والوں کو، ان کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو غلط کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بی ایل اے کے حوالے سے کسی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو کہ دلیل کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو قانون کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ کسی بھی شخص کی یا کسی بھی گروہ کی کوئی بھی ایسی کاروائی جس میں کوئی بے گناہ لوگ مارے جانا تو بہت آگے کی بات ہے، کسی کو کوئی تھوڑی سی گزند بھی پہنچے اس حوالے سے بھی ہر شخص اس بات کو غلط کہے گا، ہر شخص جو ہے وہ ایک جدوجہد کو ایک پیمانے، ایک اصول کے تحت آگے لے کے چلنے پہ یقین رکھے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ آپ اکتوبر کے اندر 2023 کے اندر جو حماس نے حملہ کیا اسرائیل کی اندر جا کر، اور جو ان کے لوگ اسرائیل کے مارے گئے، آپ کسی بھی طور پہ آپ جتنے مرضی بڑے جو ہے وہ حامی بن جائیں پیلسٹینینز کے، یا آپ کبھی بھی اس حملے کو درست قرار نہیں دے سکتے، وہ صاف ظاہر ہے وہ حملہ غلط تھا، لیکن اگر آپ کہیں جی وہی والی بات جو کہ مغرب میں بیٹھے ہوئے خصوصاً جو وائٹ لوگ ہیں امریکہ میں یا یورپ میں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں ایک حد سے آگے جا کے اسرائیل کو، اسرائیل کے مظالم کو، اسرائیل کی اٹراسٹیز کو، آپ کی ذہن، آپ کے سوچ میں اور ان کی سوچ میں تو پھر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ جو وائٹ لوگ ہیں، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ جو جس طریقے سے جا کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی تو بیسس ہی یہ ہے کہ جی حماس نے وہاں پہ آ کے حملہ کیا اور ٹیررزم کیا اور لوگوں کو مار دیا ہے۔ وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی بھی ایک پوری تاریخ ہے ظلم و ستم کی اسرائیل کی طرف سے پیلسٹینینز کے اوپر، وہ کس طریقے سے ان کے بچوں کو مارا گیا، کس طریقے سے سکولوں کے اوپر حملے کیے گئے، کس طریقے سے بچوں کے ہسپتالوں کے اوپر حملے کیے گئے، کس طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے نیتن یاہو نے اعتراف کیا بچوں کو مارنے کا یا اس کو جسٹیفائی کیا۔ وہ پوری مظالم کی ایک تاریخ ہے جو دہشت گردی کو مسلح رد عمل کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی کسی بھی طور پہ کسی بھی مسلح حملے کو کسی پاپولیشن کے اوپر جائز قرار نہیں دے سکتے اوبویسلی۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو بھی واقعہ ہوتا ہے ہمیں بیٹھ کے سوچنا ضرور ہوگا۔ بالکل یہ واقعات، بے شک یہ دہشت گردی کا طرز عمل غلط ہے، لیکن ہماری فوج نے کیا ہے بلوچستان کے اندر؟ میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے ہیلی کاپٹر سے لاشیں گرانے یا انسانوں کو نیچے پھینکنے کے واقعات ہیں، جس طریقے سے مارنے کے واقعات ہیں لوگوں کو، جس طریقے سے عام بلوچ پاپولیشن کے اوپر بدترین مظالم کی کہانیاں ہیں، قتل و غارت کی کہانیاں ہیں، اغوا 15 20 سال لوگوں کو غائب کر دینے کی کہانیاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملنے کی کہانیاں ہیں۔ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ بات کو صرف ایک تناظر میں دیکھنے کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اگر بلوچستان کے اندر سے کوئی ایسی تحریک بھی کھڑی ہو جو کہ آئین اور قانون کی بات کرے، جو انسانی حقوق کی بات کرے، جیسا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے بلوچ عوام کی ایک زبردست سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، تاکہ جو بھی ایک مسلح جدوجہد ہے یا اس طرف جانے والے لوگ اپنے آواز کا حق احتجاج کے ذریعے بھی لینے کی کوشش کریں۔ تو کیا کیا جا رہا ہے؟ آئی ایس آئی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا جیو اور جنگ کے ساتھ مل کر
جیو اور جنگ کے صحافیوں کے ساتھ مل کر کس طریقے سے آئی ایس آئی نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے کردار کے اوپر حملہ کیا، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے بارے میں روزانہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں جیو اور جنگ نے چلائیں۔ آپ نے دیکھا صرف چند دن پہلے جیو اور جنگ نے اور ان کے صحافیوں نے مہرنگ بلوچ کا انٹرویو کرنے والے ایک صحافی کی تصویروں کو لے کر اس کو ان کے بوائے فرینڈ کی تصویریں جو ہے وہ قرار دیا، اور کس طریقے سے اس کی کردار کشی کی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی اخبار، یہی ادارہ میر خلیل الرحمان جیسے بڑے اور ایک عظیم صحافی کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی کاوش تھی، اور آپ بہت سارے لوگ جب اب سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہیں، میں پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، وہ بعض حوالوں سے میر خلیل الرحمان جو کہ بانی تھے اس گروپ کے، ان کی پالیسیوں سے بھی یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کوئی معاملات کرنے کے حوالے سے ناقد ضرور ہیں، لیکن ہر بندہ گواہی دیتا ہے کہ اس شخص کا ایک کریکٹر تھا، ایک کردار تھا، وہ عورت کے کو ذلیل کر کے، عورت کے کردار کے اوپر کھیل کے صحافت کرنے کے قائل نہیں تھے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جیو اور جنگ مسلسل کس طریقے سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے کردار کے اوپر گندگی اور غلاظت ڈال رہا ہے۔ یہ وہ طرز عمل ہے ریاست کا، آئی ایس آئی کا، فوج کا، اپنے میڈیا میں پلانٹ کیے ہوئے میڈیا ہاؤسز اور میڈیا جرنلسٹ کے ساتھ مل کے بلوچ عوام کو ذلیل اور تذلیل کرنے کا، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے وہ کنڈیم بھی کرے۔ بھئی کس چیز کو کنڈیم کرے؟ فوجی جوان جا رہے تھے، ان کی لڑائی چل رہی ہے ایک گروہ سے، کبھی وہ گروہ والے فوج کو مارتے ہیں، کبھی فوج والے اس گروہ کو مارتے ہیں، یہ رکنا چاہیے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا یہ نہیں رکنا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ اب اس کو کیسے روکا؟ کون کس کو کنڈیم کرے؟ آپ کس کاروائی پہ کس کو کنڈیم کریں؟ کیا جب بلوچ لوگ بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں آپریشن کے اندر تو کب ہم بات کرتے ہیں کنڈیم کرنے کی؟ یہ سلسلہ کہیں تو رکنا ہے، کہیں تو بات ہونی ہے، کہیں آپ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس جنگ کو مزید فیول کرتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، جو کہ ایک ریئیکشنری ایک وائلنس ہے ان لوگوں کی جن کے اوپر مسلسل ظلم ہوا ہے۔ ان معاملات کے اوپر جذباتیت پھیلانے، نفرتیں پھیلانے کی بجائے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حل یہی ہے جو ہمیشہ کہا گیا، آئین اور قانون کی سمجھ رکھنے والے کسی بھی شخص کی طرف سے، معاملات کی سمجھ رکھنے والے، ماضی کو سمجھنے والے، معاشروں کے اندر اس طرح کا بگاڑ پیدا ہونے کو جب درست کیا گیا ماضی میں، ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی لوگ سمجھ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ فوج اس معاملے سے نکلے، فوج کو نکلنا، پورا بلوچستان حالات خراب ہونے سے پہلے سے فوج کے قبضے اور کنٹرول میں ہے، فوج تمام معاملات کو دیکھتی ہے، فوج تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، صرف اس لیے کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں، وہاں پہ لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ ہے، وہاں سے جو بارڈر سے ٹریفک اندر آتی ہے، جو سمگلنگ ہوتی ہے، اس کا پیسہ علیحدہ ہے، بلوچستان کے قدرتی وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ علیحدہ ہے۔ پوری دنیا میں ایسی ایسی امپائرز کھڑی کر دی ہیں کہ بڑے بڑے امریکی بزنس مین شرما جائیں جتنی دولت پاکستانی جرنیلوں نے جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے اندر اکٹھی کی ہوئی ہے، صرف بلوچستان کے اندر لوٹ مار کر کے، بلوچستان کے وسائل کو لوٹ مار کر کے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ حل کی بات کریں تو حل یہی ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ الیکشن کروایا جائے۔ جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، انتخابات 25 سال ہو گئے بلوچستان میں انتخابات نہیں ہوئے، آپ کو وہاں پہ جو بھی لوگ سوچتے ہیں، وہ جن لوگوں کو بھی منتخب کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہی نمائندگی کا حق ملنا چاہیے۔ وہ آئیں گے، وہ بڑے سخت گیر ہوں گے، میں یہ بات سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں کہ جو بھی لوگ بلوچستان کی طرف سے منتخب نمائندے آئیں گے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ بہت ہی کوئی دوستانہ ماحول میں بات نہیں کریں گے، وہ ان کے بہت سے معاملات خراب ہوں گے، لیکن حل وے فارورڈ یہی ہے، اور پھر انگیج کرنا، سیولین لیول پہ انگیج کرنا، فوج کا پیچھے ہٹ جانا، بارڈرز پہ چلے جانا، سیکیورٹی فورسز جو کہ امن و امان کے لیے قائم ہوتی ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت ہونا جو کہ فوج نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے تو بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ فوج پولیس کی ٹریننگ تک نہیں ہونے دیتی، فوج پولیس کو اسلحہ تک نہیں خریدنے دیتی، کیونکہ فوج کو خطرہ ہوتا ہے ایک اور گروپ، کوئی مسلح گروپ، کوئی ٹرینڈ گروپ بن گیا تو کسی دن ہمیں چیلنج نہ کر دیں۔ جو لوکلی آپ کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے، آپ کو لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو ایک پولیس فورس چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ہمیں کہیں پہ بھی، پنجاب کے اندر بھی اس طریقے سے اس کو ویل اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ پولیس فورس ڈیولپ نہیں کرنے دی جاتی فوج کی طرف سے اور آئی ایس آئی کی طرف سے۔ ہمیں بلوچستان کے اندر اس طرح سے محکموں کو، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو وہ کرنا ہے، لوکل لوگوں کو اختیار دینا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کی بات کر کے ان کو منانا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، آپ کبھی بھی ظلم ہمیشہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ آپ بلوچستان سے باہر نکلتے ہیں،
تو خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ ٹرائبل ایریاز کے اندر یا خیبر پختونخوا کے بہت سے شہروں میں کتنا ظلم آپ کر رہے ہیں. آپ عمران خان کے اوپر تو الزام آپ نے لگا دیا. کیا یہ جو اگر طالبان کو سیٹل کیا بھی گیا تو کیا یہ پاک فوج کے جرنیلوں کی اسٹریٹجی تھی یا عمران خان کی اسٹریٹجی تھی؟ کیا عمران خان اسامہ بن لادن کو لے کے آیا تھا وہاں رکھنے کے لیے یا آئی ایس آئی لے کے آئی تھی؟ کیا کوئٹہ شورا جو بلوچستان میں ایکٹیو تھی، ساری دنیا کے ٹاپ کے ٹیررسٹ جو پاکستان میں آ کے رہ رہے تھے اور کوئٹہ شورا کے ذریعے نظام چلایا جا رہا تھا، یہ کوئٹہ شورا جو ہے یہ عمران خان کر رہے تھے؟ جتنے بھی دنیا کے بدترین دہشت گرد ہیں ان کو جو سپورٹ کی گئی اور جو ان کو لا کے ٹھہرایا گیا، یہ عمران خان نے ٹھہرایا تھا. جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے ٹیررزم کے واقعات ہوئے، اس کا کوئی نہ کوئی کونا، کوئی نہ کوئی اس کا جو کھوج ہے وہ پاکستان تک آتا ہے، یہ عمران خان نے کیا تھا. طالبان کو عمران خان نے بنایا تھا. طالبان دہشت گرد جو بعد میں پورے ملک کے اندر پھیلے وہ پاکستان نے کیے تھے. سپہ صحابہ جو ہے وہ عمران خان نے بنائی تھی. لشکر جنگی جو ہے عمران خان نے بنائی تھی. یہ اہل سنت والجماعت والے جو آج تک آپریشنل ہیں، یہ کیا عمران خان ان کو وہ کر رہا ہے؟ خدا کا نام مانے، لوگوں کو بیوقوف بنائے. یہ جن صاحب کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں شہباز رانا، ابھی کل انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ یہ جو ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی اس کے صرف میڈیا کی مینجمنٹ کے اوپر عطا تارڑ صاحب نے 95 ملین روپیہ خرچ کر دیا ہے. کوئی ہے بندہ، کوئی ان سے پوچھے، ان کا گریبان پکڑے، ان سے بریک اپ مانگے آپ نے کہاں کیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، ادھر سے حملہ ہوتا ہے اور ادھر سے. میں آپ کو ناظرین مسلسل کافی دنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، واقعات گنوا گنوا کے بتا کے، یہ بتا کے کہ کس طریقے سے واقعات کو چھپایا جا رہا ہے، یہ بتا کے کہ کس طریقے سے صرف اس وقت میڈیا کے جو چینل ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں جب پبلک مقام پہ دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے. آج بلوچستان کے اندر پولیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، پولیس والے مارے گئے ہیں، یہ آپ کو اس طریقے سے میڈیا کے اندر رپورٹ ہی نہیں ہونے دیتے. پبلک مکان پہ ہو جائے تو ہو جائے. یہ میں جو مین ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. کے پی کے اندر آج واقعات ہوئے ہیں، کل کے پی کے اندر بھی. تو آپ کی اس وقت جو بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ کا بیسیکلی تو صوبوں نے دیکھنا ہے، صوبوں کو آپ دیکھنے نہیں دیتے. پولیس جو ہے وہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اس حوالے سے. فوج ڈائریکٹلی خود معاملات کو سنبھال رہی ہے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر. تو اب جو بھی ملٹری اسٹریٹجی تھی فوجی لیڈرشپ کی، یہ ناکام ہوئی ہے. میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، اس میں کسی کے حق کی یا مخالفت کی بات نہیں ہے. بھاڑ میں جائے نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی یا کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالفت یا اس کی حمایت. بات سادہ سی ہے کہ یہ ملک ہے، اس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. فوج کی ملٹری اسٹریٹجی ناکام ہو گئی. آپ کو ٹاپ لیول پہ اوپر تبدیلی لانی ہے، آپ کو فوج میں نئی لیڈرشپ دینی ہے. آپ کو کسی پروفیشنل سولجر کو، کسی پروفیشنل میجر جنرل کو یا لیفٹیننٹ جنرل کو، میجر جنرل کو ترقی دے کے، یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں پروفیشنل سولجر ہے، اس کو آرمی چیف بنانا ہے تاکہ وہ اس پورے نظام کو بہتر بنانے میں آگے لے کے چلے. فوج کا رول، جو دفاعی رول ہے، وہاں تک محدود رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے اندر بھی وہی ٹیررزم نظر آ رہی ہے، ہمیں کراچی کے اندر مسلسل واقعات ہوتے نظر آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا، اس کے پرانے ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان تو خیر گڑھ بن چکا ہے ان ساری باتوں کا. تو یہ اس میں عمران خان کس طریقے سے ذمہ دار ہے جو حکومت نے آج کہا، اس کی تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن کچھ حقائق سامنے رکھ کے، کچھ ماضی کی باتیں سامنے رکھ کے، کچھ تاریخی باتیں سامنے رکھ کے میں نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ آج جو فوج کے اوپر کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوا، جس میں شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ سویلین بھی مارے گئے، جو بہت ہی افسوسناک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے. جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. نفرتیں پھیلانے کا یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت جو ہے ان معاملات کو سنبھالنے اور طاقت کے ذریعے اگر آپ کچھ کر سکتے ہوتے تو کیا آپ کے پاس طاقت کم تھی؟ پچھلے 50 سال سے آپ وہاں پہ جو ہے انسرجنسی کنٹرول کرنے کے نام پہ لگے ہوئے ہیں. آپ جتنا ظلم کرتے ہیں اس کا اتنا زیادہ ری ایکشن آتا ہے. آپ کبھی پوری پاپولیشن کو اس طریقے سے بزور طاقت ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے اس میں صرف یہ ہے کہ فوج باہر نکلے، بجائے اس کے کہ آپ فوجی عدالتیں بنا کے مزید فوج کو بیچ میں انگیج کریں. آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو بھی ٹیررزم سے ریلیٹڈ لاز بن رہے ہیں وہ پولیٹیکل لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. میں نے آپ کو فیکٹس دیے کہ 95% سے زیادہ ٹیررزم کے کیسز جو ہیں وہ صرف اس بات پہ ہیں کہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی، میرے پاس اختیار، طاقت، پولیس، تعلق، سیاسی انفلوئنس تھا، میں نے اس کے خلاف جو ٹیررزم کا پرچہ کرا دیا. سارے پرچے یہی ہیں. پی ٹی آئی کے یہ لوگ جو احتجاج کے لیے نکلے 2 سال پہلے، یا جو اب 9 مئی کو احتجاج کے لیے نکلے، جو احتجاج ان کا حق تھا، احتجاج کرنے پہ دہشت گردی کے مقدمے ہیں. اگر آپ نے ان لوگوں کے لیے ہیومن رائٹ کی وائلیشنز کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ آپ 6 معصوم لوگوں کو صرف سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے ٹیررزم کیسز میں مطلب حبسے بجا میں رکھیں گے اور ان کو تبدیل کرنے کی تشدد کے ذریعے کوشش کریں گے، تو یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں. ہمیں فوج کو نکالنا، یہی پہلا حل ہے. سولینز نے معاملات کو دیکھنا ہے.
الیکشن کے بعد، لیکن الیکشن ہو، جو نیچرل قیادت ہے وہ آئے، سرفراز بھگٹی جیسے یا اس طرح کے جو دوسرے ٹاؤٹ ہیں فوج کے آئی ایس آئی کے، ان کو صاف ظاہر ہے طلب کیا جائے، سائڈ پہ کیا جائے، جو پراپر لوگ بلوچ نمائندے ہیں وہ سامنے آئے، ان سے ریاست بات کرے اور معاملات کو آگے لے کے چلے۔ ناظرین اگلے موضوع پہ چلتے ہیں، یہ بھی ایک غیر سنجیدگی کا موضوع ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا جب قاضی فائز عیسیٰ لندن میں تھے، اور جس وقت یہ احتجاج ہوا، حق کے احتجاج کے تو ہم ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہے ہیں، جب بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کیا یا کسی بھی سیاسی جماعت نے احتجاج کیا، لوگوں کی گالیاں اور طعنے سننے کے باوجود احتجاج کی حق کو سپورٹ کیا، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ جہاں پہ غلط ہو اس کو ہمیشہ غلط بھی کہا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج نہیں ہوا تھا، ان کی اہلیہ ساتھ تھی، خاتون خانہ ساتھ تھی، اور اس وقت بدتمیزی کی گئی، اس کو احتجاج نہیں کہا جا سکتا کسی بھی حوالے سے، آپ جتنا مرضی اس چیز کو۔ ہمیشہ سے میں نے عرض کیا کہ جب آپ ایک حد کراس کریں گے، اگر آپ خواتین تک پہنچیں گے جیسا کہ وہ لوگ بھی پہنچ رہے ہیں، وہ غلط کو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اگر پی ٹی آئی کے دوست یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی وہ ہماری خواتین پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو ان کی گندی سوچ ہے شریف فیملی کی، خواتین تک حملہ کرنے کی، لوگوں کے گھرے میں داخل ہونے کی، ہراساں کرنے کی، تو پھر آپ کی بھی پھر وہی سوچ ہے۔ سادہ سی بات ہے نا، کہ جیسے نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ والا ظلم ٹھیک ہے چونکہ عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا، تو بیہودہ سوچ ہے، غیر جمہوری سوچ ہے، غلط سوچ ہے، ہم غلط کہہ رہے ہیں، تو جب آپ بھی یہی دلیل دیں گے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، تو آپ کی سوچ بھی اتنی ہی غلط مانی جائے گی جتنی کہ دوسری سوچ کی، آپ کی اپروچ بھی پھر وہی ہے۔ تو یہ جو حملہ تھا، بہرحال یہ قاضی فائز عیسیٰ کو آپ جتنا مرضی پلے کارڈ اٹھا کے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے جو زلفی بخاری وغیرہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے تھے کتبے اٹھا کے، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی جج نہیں تھے، سیاستدان تھے، پولیٹیشنز تھے، نون لیگ کے وہ بندے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا وہ غلط کیا۔ ہر شخص ان کے کردار کو جو ہے اس کے اوپر تنقید کرتا ہے، ان کو غلط کہتا ہے، اور احتجاج کرنا حق ہے، لیکن اس طرح جب کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہو اس کو آوازیں کسنا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ چیز غلط تھی۔ اب یہ چیز تو غلط کو غلط کہہ دیا، لیکن آگے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب وہ لوگ وہاں کے شہری ہیں، ان کے خلاف ایک واقعے کو کیس بنا کے یہ رپورٹ ہوا ہے آج نیشنل میڈیا کے اندر، ملٹیپل اداروں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان ایکسٹریڈائٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ میں صرف اس نقطے پہ بات کر کے اگلے موضوع پہ چلتا ہوں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے، لیکن مذاق بن گئی جب سے عاصم منیر جو ہیں انہوں نے فوج کی اور ریاست کی قیادت سنبھالی ہے۔ کبھی ہمیں واقعتاً ضرورت پڑ سکتی ہے انگلینڈ سے کسی شخص کو برطانیہ سے ایکسٹریڈائٹ کرانے کی کسی قانونی وجہ کے اوپر، کوئی شخص واقعی ہمیں پاکستان میں مطلوب ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ مطلوب ہو سکتا ہے اپنی کسی بھی بہت بڑے جرم کی وجہ سے، لیکن یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں، جو انہوں نے غلط کیا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، کوئی بھی پی ٹی آئی والا میری بات سے ایگری نہیں کرے گا، لیکن جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے میں نے آپ کے سامنے کہا غلط ہے، لیکن کیا وہ اتنا غلط ہے کہ ان کا سر کچل دیا جائے؟ کیا وہ اتنا غلط ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے؟ اس کی کنڈیمنیشن ہی ہو سکتی ہے نا، یا لوکل لاز کی جو وائلیشن ہوئی ہے اس کے تحت کاروائی ہو جائے گی۔ اب یہ کہنا کہ ہم ان کو پاکستان لے کے آئیں گے، ایک ریاست کی طرف سے ایک دوسری ریاست کو یہ بات لکھنا جو کہ غیر سنجیدہ ہے، میں کہنا جو چاہ رہا ہوں اس عمل کی جو وہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قانونی طور پہ غلط ہے، کہ قانونی طور پہ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، آپ اپنی بطور ریاست جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، حاضر ہے وہ دیں گے تو نہیں، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی جو ایک ریاست کے طور پہ پہچان ہے وہ مسخ ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب سے عاصم منیر جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو قابض ہوئے غلط طریقے سے اقتدار کے اوپر معاملات آئے ہیں، تو ریاست پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آئین کا تو اڑایا ہی جا رہا ہے، ریاست کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک خبر آئی افغانستان سے، بہت سے میڈیا ہاؤسز نے رپورٹ کی کہ یہ افغانستان کے اندر جو عورت ہے اس پہ مرد کی آواز سننے پہ بھی پابندی ہے، لیکن وہ تو ہے، وہ تو سیٹلڈ بات ہے، لیکن عورت کی آواز سننے پہ بھی پابندی کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ چھپی کہ اس سے کوئی جنسی طور پہ اگر عورت بھی عورت کی، ایک غیر محرم عورت کی کوئی آواز سن رہی ہے تو اس سے کوئی جنسی طور پہ کوئی ابھراؤ پیدا ہوتا ہے، تو اس والے سے خبریں چلی۔ لیکن جو اچھی خبر یہ ہے، مثبت خبر یہ ہے کہ جو افغان اخلاقی طور پہ جو کنٹرول کرنے والی وزارت ہے لوگوں کے اخلاقی معاملات کو، وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، عورت اگر عورت کی آواز سنے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، صرف عورت کے مرد کی آواز سننے پہ پابندی ہے۔ تو یہ جو ریلیکسیشن ہوئی یقینی طور پہ یہ قابل تعریف ہے، جتنی سی بھی آپ کو آزادی ملے اس کو قابل تعریف کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔